تو آپ لوگ تھوڑی دیر دلچسپی سے بات سن لیں. میں ایک عرض کر رہا تھا کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, کل کی بات ہے, ایک جنگل میں گورے ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا, مرغی اپنے چوزوں کے ساتھ جنگل میں گھوم رہی ہے, ایک باز یا شکرا آیا اس کے چوزوں کو اٹھانے کے لیے, بہت پاورفل ہوتا ہے وہ تو, مرغی کے مار کے برابر کر دے. مرغی اپنے بچوں کی خاطر جو اس باز سے لڑی ہے, وہ لڑائی کا منظر دیکھنے والا ہے, اور ایسے چیخ رہی ہے اپنے پروں کو پھیلا کے, اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے ایسے لڑ رہی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالا ہوا ہے اس نے. میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ, اس منظر کو دیکھ کر بھی کوئی تیرے وجود پر ایمان نہ لے کر آئے, اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے اس مرغی کے اتنے چھوٹے سے مغز میں اپنے بچوں کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ اس محبت میں یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن سے کیسے بہادری کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور بالآخر اس کو شکست دے دی اس نے. دیکھو آج اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے, آپ کی مرضی کہ آپ اللہ تک پہنچو یا مرغی تک پہنچو, یہ آپ کی مرضی ہے, یا آپ اسے دیکھ کر انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ لو, اس کے علاوہ کچھ نہ, یہ آپ کی مرضی ہے. کل قیامت کے دن اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اپنی توحید پر, اپنی قدرت, اپنے کمالات اور اپنے ہونے پر کروڑہا دلائل دے دیے تھے, تو تمہیں ہر خبر میں تمہیں دلچسپی تھی, میرے بارے میں تمہیں دلچسپی کیوں نہیں تھی کہ خدا کیا چاہتا ہے, اس کے کیا حکام ہیں, وہ کیسے خوش ہوگا, اس نے کیوں پیدا کیا. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود پر کہ ایک اتنا چھوٹا سا جانور, اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں اس کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت ایسے کر رہا ہے, حالانکہ اسے یہ حفاظت سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے نیچے کمنٹس دیکھے نا, تو ان کمنٹس میں لوگوں نے ماں کی ممتا اور محبت کی تعریفوں کی بھرمار کر دی تھی. سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو ماں یہ ہوتی ہے, ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے. او بھائی, اللہ نے جو جانوروں میں یہ چیزیں رکھی ہیں, یہ جانوروں کی اپنے بچوں سے لگاؤ کو سمجھانے کے لیے نہیں, یہ اپنے وجود کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ایوولوشن کا ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک جانور خود اپنے آپ کو اتنا مینج کر لے اور ایک چیز آٹومیٹیکلی خود بخود بن کے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ انڈوں پہ بیٹھے 21 دن ان انڈوں کو گھماتی رہے, اس میں سے چوزے نکلے, ان چوزوں کی ایسے حفاظت کرے. یہ خود بخود ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کوئی ہے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا, اس کے وجود کو آپ کو ماننا پڑے گا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ابھی تو اللہ اپنے ہونے کے, آج پہلے زمانے میں مسئلہ تھا توحید, ایک خدا پر ایمان لے کر آؤ. آج توحید کا مسئلہ نہیں ہے, شرک کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہیں. جو بت پرست لوگ ہیں ان کے لوگوں نے خود ہی ان کے دلائل دیکھ لیے ہیں کہ کیا ہیں وہ. میں آپ سے چند سوال پوچھتا ہوں, بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو ہماری دلچسپی کے موضوعات ہیں سیاست, معیشت, اسی میں ہم الجھ کے رہ گئے ہیں. ہمیں اب حکومت سے بھی اسلام نہیں چاہیے, پٹرول چاہیے, گیس چاہیے. اب پہلے زمانے میں حکمران نہ جھوٹے منہ سے اسلام کی بات کر لیا کرتے تھے, اب وہ کرنا بھی چھوڑ دیے. ووٹ اسلام کے نام پہ نہیں ملے گا, اب ووٹ مہنگائی کے نام پہ ملے گا, تعلیم کے نام پہ ملے گا, امن کے نام پہ ملے گا. اور کمال کی بات ہے ان چیزوں کے نام پہ وہ لوگ ووٹ مانگ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے نہ تعلیم ہے ان کے پاس, جو خود دھماکے کرواتے ہیں, خود قتل و غارت کرواتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے لیبل یہ لگانا پڑے گا. لیکن اب حکمرانوں نے بھی اسلام کی بات بولو چھوڑ دی. ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا. اب لوگوں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں.
ہر آدمی چاہتا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہو, ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو, ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, میری لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, عیش والی زندگی گزاروں میں. بھائی اللہ یہ نہیں چاہتے, خوب سمجھ لو, اللہ یہ نہیں چاہتے کہ ہر آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہو, ہر آدمی عیاشی کرے. اللہ ہم سے یہ, اگر اللہ یہ چاہتے تو رمضان کا مہینہ دیتے وہ ہم کو. کیا ہو گیا بھائی؟ ابے اگر اللہ یہ چاہتے ہم ہر وقت کھائیں پیئیں مستیاں ہوں لائف کو انجوائے کریں تو وہ رمضان کی ٹینشن جو بظاہر ٹینشن ہی ہے نا وہ کیوں دیتا ہمیں؟ آپ کہہ سکتے ہو اس سے صحت اچھی ہوتی ہے, اللہ نے رمضان صحت کے لیے نہیں دیا, وہ ہوتی ہے اچھی, وہ تو اسلام دین فطرت ہے, کوئی کام ایسا نہیں بتایا اس نے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو, لیکن اللہ نے ہمیں ٹینشن دی ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, بھوکے پیاسے. اللہ اگر چاہتا کہ آپ لائف کو انجوائے کرو بس تو فجر کی نماز دیتا؟ ابے کتنی گہری نیند آ رہی ہوتی ہے اور اللہ نے مؤذن کو حکم دیا حی علی الصلاۃ کو, بول نکلو بستر چھوڑ چھوڑ کے کیا کرو, وضو کرو. شدید سردی میں بعض دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے, سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے, وضو کر کے نکلو مسجد میں آؤ, امام کے پیچھے کھڑے ہو اور نماز ادا کرو. یہ چیز انٹرٹینمنٹ ہے, یہ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کے, ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے بیٹھے ہوئے جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بھائی, تھوڑا تو چہرے پہ کوئی رونق تو ہو, کو پتہ تو چلے آپ کی کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. اللہ اگر یہ چاہتا کہ لائف کو انجوائے کرو جیسے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, ہم میں سے ہر چیز چاہتا ہے یار مزے کی زندگی ہو, یار ٹینشن والی زندگی بالکل بھی نہیں چاہیے, مزے کی زندگی ہو, صبح کھائے پیے آدمی موج مستی کرے. وہ تھوڑی بہت جو ہم نے ٹینشن لی ہوئی ہے نا پڑھائی کی بزنس کی, وہ اس لیے کہ یہ ٹینشن نہ لیتے تو اس سے بڑی ٹینشن ہوتی, سمجھتے ہو؟ ایک آدمی صبح صبح دفتر جانے کی ٹینشن لے رہا ہے, وہ اس لیے تاکہ بڑی ٹینشن سے میری جان چھوٹ جائے. ورنہ اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ گھر بیٹھے بھی تجھے تنخواہ مل سکتی ہے تو کوئی پاگل صبح اٹھ کے تھوڑی گھر جائے گا, دفتر جائے گا, وہ تھوڑی جائے گا دفتر. ہماری نظر میں انٹرٹینمنٹ اور لذت بھری زندگی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. لہذا ہم جس شخص کو صحت مند دیکھتے ہیں, جس شخص کو دولت مند دیکھتے ہیں, جس شخص کو دیکھتے ہیں شہرت زیادہ ہے, جس شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں یہ کیا ہے, کامیاب انسان. دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی اس جیسا کامیاب بنا دے. او بھائی اگر کامیابی کی ڈیفینیشن خدا کی نظر میں جس نے کائنات کو بنایا ہے یہ ڈیفینیشن ہوتی تو خدا کی قسم فرعون کروڑہ گنا زیادہ کامیاب اور موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کروڑہ گنا ناکام تھے. پھر تو وہ دیکھو, یا تو قرآن کو چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو, یہ ٹوپیاں اتار کے رکھ دو, گورے بن جاؤ, انگریز بن جاؤ. یہ پتہ نہیں کیا ٹوپیاں شوپیاں پہن کے جمعے کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں, کچھ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. فالو آپ جب مغرب کو کر رہے ہو آپ کی نظر میں بھائی یہ کیا ایکو ہے, ایک بیان 10 دفعہ کیوں آ رہا ہے, آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میری تو مجھے لگ رہا ہے میری آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے. آپ جب گورے کی زندگی کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہو, جو کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں, اوپر سے بولیں نہ بولیں, ہر آدمی کو وہیں کی نیشنلٹی چاہیے کہ نہیں چاہیے, لائف کو انجوائے. میں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہو آپ کے بچے کافر ہو جائیں گے وہاں پہ, کہہ رہے امن ہے, سکون ہے, قانون ہے, بچے کافر ہو جائیں تو ان کی صحت پہ کوئی فرق بولو نہیں پڑ رہا. کہہ رہے یار وہ تو ہر آدمی کا نا اپنا, جیسے اب اسٹائل بھی وہی ہوتا ہے گوروں والا, ایکچولی وہ ہر آدمی کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے, وہ کرے نہیں کرے, ان کے معیار الگ ہیں بھائی, ہمارے الگ معیار ہیں. ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایک انگریز کا جو بچہ ہے اس نے خبر چلائی کہ میرے ماں باپ نے آپس میں شادی کر لی ہے. بہت نیک ہیں بھائی, وہ بہت نیک لوگ ہیں جن کے پیرنٹس نے آپس میں شادی کر لی. یہ بہت غیرت مند گورا تھا اس لیے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے وفا کی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس نے اپنی گرل فرینڈ سے وفا کی ہے, جس کے ساتھ زندگی گزاری, شادی بھی کس کے ساتھ کر رہا ہے, اسی کے ساتھ. غیرت کے اعلیٰ معیار پر ہے. تبھی بچے خوش ہیں کہ ہمارے ابا الحمدللہ ہماری امی سے بولو شادی کر رہے ہیں. کلچر آپ کا بھی ادھر ہی جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں تھوڑا بہت ٹوپی شوپی پہن لیتے ہیں, یہ کلچر ہے ہمارا, یہ اسلام نہیں ہے.
ہمارے یہاں میرج سسٹم تھوڑا بہت ہے شادی وادی، کیونکہ کلچر کا حصہ ہے. کامیاب تو ہم انہی کو سمجھ رہے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں کھوپڑی میں کچھ بٹھا کے چلا جاؤں، الفاظ اللہ مجھے ایسے دے جو انسٹال ہو جائیں آپ کی کھوپڑی میں. معذرت، معزز حضرات بھی بیٹھے ہیں آپ کے سر مبارک میں. تو دیکھو اگر یہ کامیابی ہے نا، انٹرٹینمنٹ، لائف کو انجوائے، اور تو پھر قرآن حکم دیتا فجر کی نماز کا ہے بھائی؟ رمضان کے روزے کا حکم دیتا نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں بھائی کھاؤ پیو موج مستی کرو، کامیابی اسی کا نام ہے. قرآن پھر حکم دیتا کہ نکاح کرو. نکاح کرنے میں ہے انجوائمنٹ یا گرل فرینڈ میں؟ گرل فرینڈ میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے نا، مزے زیادہ ہیں. ابے نکاح میں تو ٹینشن ہے، بیوی آئے گی تو جہیز میں سالے بھی ملتے ہیں، ساس سسر بھی ملتے ہیں، وہ ان کی ٹینشن. تو لمبا ٹاپک ہے، اس پر تو میں بولتا رہتا ہوں. گرل فرینڈ میں بڑے مزے ہیں یار، دوستی لگاؤ، ڈیٹنگ پوائنٹ بناؤ، تھوڑا بہت ایزی لوڈ کرو، بیلنس ڈالو، مزے اڑاؤ، پھر دوسری ملی اس کو ریجیکٹ کرو، کسی اور سے کو پارٹنر بناؤ. لیکن اسلام آپ پہ کیا لگا رہا ہے؟ پابندیاں. نا 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 نا، اتنی پابندیاں کہ نظر اٹھانے کی بھی اجازت، بولو، نظر بھی نہیں اٹھا سکتے. یغضوا من ابصارہم، نا نا نا، ویڈیو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ کی بس آپ کی بیوی ہے بس. تو لائف میں انٹرٹینمنٹ کہاں گئی؟ مزے تو ختم ہو گئے نا لائف کے. پھر اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو بوڑھے والد محترم ہیں، آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے اور ان کے قدموں میں جنت، بولو، تلاش کر. اماں کو آپ نے گھر میں رکھنا ہے، بوڑھی ماں کے سامنے آپ کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ غیروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی، یہ گورنمنٹ کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی. اس کے سامنے آپ کو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کو اگر کورونا ہو جائے، آپ مکان چھوڑ کے بھاگ، بولو. چائنا میں تو چھوڑ دیا لوگوں نے. باپ کو کورونا ہوا نا، انہوں نے کہا بھائی ایس او پیز پر عمل کرو، تالا لگاؤ، بھاگو یہاں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کسی کو کورونا ہوا ہے تو گلے ملیں جا کے آپ اس سے. ابا کو اگر ہو گیا ہے تو آپ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے، سمجھتے ہو؟ اماں کو ہو گیا ہے تو آپ اپنا گھر، آپ کو اللہ پہ توکل کرنا ہے. ہو گیا تو ہو گیا. نہیں، ایک صحابی تھے، طاعون کی بیماری پھیلی، جس علاقے میں پھیلی، لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، وبا پھیل گئی ہے، آپ صحابی رسول ہیں، امت کو آپ کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کبھی اس میں وفات ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں سے فرار، بولو، مت. کوئی لبرل آدمی ہوتا کیا کہتا؟ یار موت پہ تھوڑی کمپرومائز ہوتا ہے، پہلے تو جان بچاؤ نا، باقی سب چیزیں. انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اجازت نہیں دی ایسے جان بچانے کی. بالآخر ان کے بھی انگلی پہ پھنسی نکل آئی. طاعون کی سب سے پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک دانہ نکلتا ہے، اور یہ اس کی علامت ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی موت واقع ہو جائے گی. تو اب بتاؤ، ان کے بھی دانہ نکل آیا. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا نا. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ مولویوں نے مروا دیا، یہی کہتے ہیں نا. ابے ان مولویوں نے حدیثیں سنا سنا کے کہ جس علاقے میں طاعون پھیلے، بیماری پھیلے، وہاں سے مت بھاگو، اور بالآخر ہمیں بھی بیماری ہو گئی. یہ ہے مذہب. ان مولویوں نے ہمارا باپ ہم سے چھین لیا، ہماری ماں ہم سے چھین لی، بھاگو نہیں، منع کیا ہوا ہے. لیکن صحابی رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ سے کہا تھا نا چلے جائیں یہاں سے. انہوں نے کہا الان سوف القا غدن سوف القا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ. کوئی بات نہیں، میرا مقدر ہے، ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی. موت سے بڑی کوئی ناکامی دنیا میں سمجھی جاتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ منہ یوں تو کر دیا کرو بھائی، اگر منہ سے نہیں بولا جا رہا تو یوں 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 کر دو تھوڑا سا. کوئی اتنا بھاری تو ویٹ نہیں ہے نا سر مبارک کا کہ وہ ہل نہ سکے. مجھے تھوڑی سی خوشی ہو جائے گی کہ آپ میرے ساتھ ہیں. موت سے بڑی دنیا میں کوئی ناکامی نہیں ہے، لیکن وہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں.
کیونکہ نبی نے منع کیا جہاں وبا پھیلے اس علاقے کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے, مرو جیو ان کے ساتھ. تو انٹرٹینمنٹ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی, آپ جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہیں, میں اور آپ, کہ لائف خوشحال ہو, ہنسی خوشی زندگی ہو, پیٹرول سستا ہو, کہ پیٹرول تو میں سستا کروں گا نہیں, اب ان کو جا کے بتاؤ کہ پیٹرول سستا ہو, یہ اصل مسئلہ ہمارا نہیں ہے. اصل تو نماز روزہ ہے, تاکہ پیٹرول کو بھول جائیں گے. وہ دیں, آپ نے کوئی دھرنا دینا ہے, آپ نے احتجاج کرنا ہے, وہ آپ کا ہیڈیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مسائل ہمارے یہ نہیں ہیں.